وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر کام نہیں کرو گے، پیچھے ہٹو گے، ادھر ادھر کی باتیں کرو گے اور ہیل حجت سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے دخل کر دے گا، معزول کر دے گا، دوسروں کو لا کے کھڑا کر دے گا، کوئی اور قوم سامنے آئے گی اور وہ پھر کردار ادا کرے گی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ آج کل جیسے ہم لوگ اس دوران دیکھتے رہے کہ 2 سال کتنی بھیانک جنگ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف چھیڑی گئی اور کس بری طرح ان کا خاتمہ کیا گیا، اور پوری امت مسلمہ جو غزہ کی بات کرتی تھی اور وہاں کے مظالم دیکھ کر اپنے تاثر کا اظہار بھی کرتی تھی، پوری امت تماشا بین بنی رہی۔ خاص طور پر وہ امت کے جو اپنا امتیاز اور اپنی اکثریت اہل سنت کے لفظ کی رٹ سے ثابت کرتے تھے، لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا گیا کہ ان کو راندے درگاہ کر دیا جاتا ہے، 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے اور یہیں مریں گے اور ان کو راستہ ترقی کا نہیں ملے گا، اور موسیٰ آپ ان سے الگ ہیں، وہی عمل بظاہر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایران والوں کو قبول فرمایا کہ اے عربوں، اے منافقوں، اے دشمنوں کے ایجنٹوں، اے خبیثوں، تم نے کام چھوڑا، تو اللہ نے دوسری قوم کو یہ کام دے دیا ہے کہ اب تمہیں کرنا ہے، اب ان سے کام لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے جو کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ وہاں کسی کی مدح سرائی نہیں ہوتی صرف، بلکہ کرو کام کرو، اللہ دیکھے گا کام، مومن دیکھیں گے، رسول دیکھے گا، کام سے پہچان، جو کام کرنے والا ہوگا اسی کو موقع دیا جائے گا، اسی کو سبقت ملے گی، وہی آگے بڑھے گا، اسی کو قیادت ملے گی۔ یہ نظام الہی ہے، یہ سنت الہی ہے، اور اسی سنت الہی کا نفاذ ہوتا رہا تاریخ میں، اور آج ہو رہا ہے۔ اور جو جنگ لڑی گئی تھی اسرائیل سے 1967 میں، اس وقت مسلمان حوالہ دے رہے تھے فرعون کا، مصر کا جو اس وقت حاکم تھا عبد الناصر، وہ کہتا تھا ہم فرعونی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد جنگ جیتی جا سکتی تھی؟ 6 دن میں اسرائیل نے ان کی درگت بنا دی، ان کے چتھڑے اڑا دیے، نہ مصر بچا، نہ شام بچا، نہ اردن بچا، یہ سارے علاقے توڑ کے رکھ دیے گئے، ایسی کمر توڑی گئی کہ 1967 میں جو علاقے چھنے، جو لوگ گئے، آج تک پھر ان کا متبادل نہیں ہو سکا۔ آج تک جو بات کہی جاتی ہے کہ جو 67 میں زمین چینی تھی وہ واپس کر دو، یہ نتیجہ اس کا ہے کہ مسلمان اس وقت یہ کہہ رہے تھے نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ یہ مصر کا صدر عبد الناصر خبیث، ملحد، مجرم کہتا تھا، اور ہندوستان کے بڑے علماء اس وقت جو معلومات رکھتے تھے، جو ان کا میڈیا تھا، وہ صدر عبد الناصر کو غازی کہتے تھے، مجاہد کہتے تھے۔ یہی صورتحال ترکی کی تھی کہ وہاں مصطفیٰ کمال نامی ملحد، خبیث، مجرم، یہودی، ایجنٹ نہیں بلکہ یہودی، ترکی کو غیر مسلم بنانے پر لگا ہوا تھا اور ترکی سے قرآن کو الگ کر رہا تھا، اور یہاں ہندوستان کے بڑے علماء اس کو غازی سمجھتے تھے کہ یہ ہے صحابہ کا نمائندہ۔ یہ سب ہو چکا ہے، سارا لٹریچر موجود ہے۔ تو جب کسی قوم کا یہ حشر ہوتا ہے تو پھر بگاڑ بھی طے شدہ ہوتا ہے۔ تو جس وقت مصر میں فرعونیت کی باتیں ہو رہی تھیں اور شام میں الحاد کی باتیں ہو رہی تھیں اور سارے عالم عربی کا یہی حال تھا، اس وقت اسرائیل میں تورات کی بات ہو رہی تھی، تورات پڑھی جا رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھیں، ان کے ربی جو ہیں وہ آسمان کی فتح کی باتیں کر رہے تھے، حضرت داؤد کے تذکرے ہو رہے تھے، حضرت سلیمان کے تذکرے ہو رہے تھے۔ یہ ہے ایک کڑوی حقیقت۔ یہی جناب والا امت مسلمہ کا حال ہے کہ جس وقت ذکر ہونا چاہیے تھا شہزادے حسن کا اور شہزادے حسین کا اور حیدر کرار کا، تو ہوا یہ کہ صاحب علی کا ذکر یا حسن حسین کا ذکر وہ کر رہے ہیں جو آپ کے نزدیک کافر ہیں، یعنی شیعہ ہیں جو خارج ہے ملت سے، وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو ان کے حوالے کر دیا کہ لیجئے صاحب آپ کو مبارک ہو، حسن بھی اور حسین بھی اور زید بھی اور یحییٰ بھی اور ذوالنفس زکیہ بھی، یعنی نبی کے خاندان کے جو ہیں نمایاں ترین افراد اور نبی کے جگر کے گوشے ہیں اور نبی کی آنکھوں کا نور ہے، وہ آپ کو مبارک، وہ آپ کو مبارک۔ تو اب اس سے زیادہ کوئی بدماشی ہو سکتی تھی، بدسلوکی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ کوئی گراوٹ ہو سکتی تھی، لیکن یہ سب ہوئی اہل سنت کے نام پر ہوئی۔ اہل سنت نے حسن حسین کو چھوڑ دیا، ان کی اولاد کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیتے تو بھی شاید غنیمت ہوتا۔ حضرت حسن کو زہر دے کے مارا مسلم حکومت نے،
خلافت بنی امیہ نے اور حضرت حسین کو اور نبی کے خاندان کے پوتوں نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، گردنیں الگ کاٹ دی، بورے میں ڈال دی، اور ان کے جسم پر گھوڑے چلوائے، گھوڑوں سے روند روند کر ایسا حال کیا کہ مٹی سے ان کی پسلیاں مل گئیں اور گویا ان کو مٹی بنا دیا گیا۔ یہ جرم، یہ ظلم، یہ آخری درجے کی جو گندی باتیں تھی وحشیانہ، یہ سب مسلمانوں نے کی اور اہل سنت کے نام سے کی۔ ہم اہل سنت، تو یہ پہچان بنی، یہ بنا رکھی گئی اہل سنت کی۔ جب وجود میں آیا یہ فرقہ، یہ بڑا فرقہ ہے، یہ وجود میں آیا تو اس طرح کے نبی کے خاندان کے لوگوں کی لاشوں پر یہ فرقہ قائم ہوا، اور آج تک اندھے بہرے گونگے خبیث منحوس ملے مفتی آج تک وہ ان قاتلوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور مقتولوں سے جان چھڑاتے ہیں۔